علی آپ کیا کہیں گے؟ عام طور پہ ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے لیٹ گو کرنا، آگے بڑھنا آسان ہوتا ہے، بیکاز وی ٹرائی ٹو پینٹ اے مین کہ اس کے ایموشنز نہیں ہوتے، خواتین زیادہ جذباتی ہوتی ہیں. آپ نے اپنے ایکسپیرینس میں کیا دیکھا ہے؟ سدرا میرے خیال سے تو دونوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. آسان کیونکہ ہیومن نیچر تو اتنی زیادہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ہاں لیکن خواتین جو ہیں ایکسپریسو زیادہ ہوتی ہیں، مرد شاید کچھ کم ایکسپریسو ہوتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے. آپ نے مثال دی رسول کی ہمارے، آپ حضرت یوسف کی مثال دیکھ لیں. حضرت یوسف علیہ السلام بھی اگر نہیں چھوڑتے، اگر اسی واقعے کو، کنویں کے واقعے کو اپنی زندگی میں رکھتے تو کیا ہوتا؟ تو وہ بادشاہت تک نہیں پہنچ پاتے. تو چیزوں کو چھوڑنا تو پڑتا ہے نا. وہ غالب کا مصرع ہے نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یار. آپ نے کتنی پیاری بات کی علی، کہ ابھی تک ہم صرف سچویشنز، انڈیویجولز کی بات کر رہے تھے، لیکن اس سچویشن سے نکلنے کے بعد اس ایکسپیرینس کو آپ کیا معنی دیتے ہیں اور اس کی یاد کو کس طرح پیچھے چھوڑیں کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. اب جیسے فتح مکہ کا بھی واقعہ ہے، اگر صرف یاد یہ رکھا جاتا ہے کہ قریش والوں نے یا مکہ والوں نے کتنے مظالم کیے تو بدلے کی ایک ٹینڈنسی آتی، لیکن اس چیز کو لیٹ گو کیا، اس چیز کو کہا کہ نہیں آئیے ایک نیا چیپٹر لکھتے ہیں. دیکھیں زندگی میں نا ماں باپ سے بڑھ کر کوئی ریلیشن نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ جس وقت اس کے ماں باپ جدا ہو جاتے ہیں اور پیارے ہوتے ہیں وہ. تو اگر یہ نظام ہوتا تو آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو آپ جو ہے وہ مرنے والوں کے ساتھ نہیں مرتے ہیں، وہاں بھی آپ اپنا، لیکن کیا غم ختم ہو جاتا ہے؟ وہ غم تو ساری زندگی رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے نظام اس طرح سے رکھا ہے، اس کائنات کو اس طرح سے تخلیق کیا اس نے. اور ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ آپ نہ ماضی میں رہیں نہ آپ مستقبل میں رہیں، بلکہ حال میں رہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ماضی سے آپ سبق نہیں لیں، جو ایکسپیرینس کیا ہے آپ نے اس سے بالکل سبق لیں اور اس حال کو جو ہے بہتر کریں، مستقبل کو بہتر کریں. بالکل. علی اگر آپ کو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے جس کے اندر آپ بار بار اسی طرح کی سملر ایشوز پہ لڑ رہے ہیں، بار بار ٹاکسک پیٹرن سامنے آ رہے ہیں اور کوشش کے باوجود چیزیں صحیح نہیں ہو رہی ہیں، تو پیٹرن کو ٹرسٹ کریں یا ہوپ کو ٹرسٹ کریں؟ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ سدرا آپ جانتی ہیں میرا تعلق ایجوکیشن سیکٹر سے. جی. تو ہمارے پاس ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں کہ جو بچے کوئی پرابلمیٹک ہوتے ہیں. جی. جب اس کی جو ہمارے پاس سائیکولوجسٹ ہیں، جب وہ اس کو اسسٹ کرتے ہیں تو ریزن کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے بروکن فیملی کا. صحیح. تو ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ اب جب آپ کی میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں تو بچوں کا سب سے زیادہ لاس ہوتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے اپنی لائف کے اندر دوبارہ سے اپنے ریلیشنز کو ری بلڈ کر لیں، لیکن بچے اس ٹراما سے نہیں نکل پاتے. صحیح. تو وہ ایک پرابلم ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ شادی کرنے سے اسپیشلی پہلے آپ اپنے ہر طرح سے دیکھیں میاں بیوی جو ہیں، جو ہونے والے میاں بیوی ہیں، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ جی وہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس ریلیشن کو وہ بلڈ کریں. اور ان کیس اگر نہیں بن پا رہا تو کوشش کریں کہ اگر 19-20 ہے تو چلا لیا جائے. لیکن میں کبھی بھی یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جی آپ کی نبھی نہیں رہی ہے لیکن آپ اس کو جو ہے وہ لے کے چلیں، کیونکہ پھر اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہو جاتا ہے. اگر آپ قربانی دیں گے بھی یا برداشت کریں گے بھی تو آپ آہستہ آہستہ اندر سے تلخ ہوتے چلے جائیں گے. I wish we had more time, Ali, but this is brilliant advice. Thank you very much.